علیہ وآلہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ کی سطح و عدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اسی آقا نامدار محبوب پروردگار شفیع روز شمار، ہم غم کے ماروں کے غمگسار احمد مصطفیٰ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاں میں بآواز بلند جھوم کر درود پاک کرنا ہے کرے اللہم صلی اللہ علیہ نبی النبی علیہ سیدنا محمد مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، فخر زمین و زمان، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آبائے نعمت دریائے رحمت، مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمت بات کا جسم بودی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، میں آج پھر آپ کے بارگاہ میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی کتاب تمہید ایمان شریف کا تیسرا درس لے کر حاضر آیا، ماقبل کے 2 جمعے جو گزرے اس میں پہلا اور دوسرا درس آپ نے سماعت کیا، پہلے درس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے جو آپ کو ہمیں ذہن دیا وہ یہ کہ قرآن پاک اتارنے، رسول پاک بھیجنے کا جو اللہ رب العزت نے سبب بتایا وہ یہی بتایا کہ لوگ اللہ و رسول پر ایمان لائیں اور رسول کی تعظیم و توقیر کریں اور صبح و شام اللہ کی پاکی یعنی اس کی عبادت میں رہیں۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ ذہن دیا کہ یہ تینوں باتوں کی جمیل ترتیب جب دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ و رسول پر ایمان لانا ہے اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا ہے، اس کے بعد عبادت کا نمبر ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت کرتا رہے، پرہیزگاری کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے اور محبوب کی تعظیم نہ کر پائے تو اس کی ساری عبادت و ریاضت کسی کام میں نہیں آئے گی۔ عبادت کام جب آئے گی جب حبیب خدا کے دربار کا باادب ہوگا، محبوب کا محبت کرنے والا ہوگا۔ دوسرے رسم اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا جو آیت قرآن پاک کی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی، اس میں یہ آپ کو سکھایا کہ آپ کا کوئی مال، کوئی دولت، کاروبار، تجارت، مکان، بلڈنگ، ماں باپ، ان کی محبت، اولاد، ان کی محبت، دھندا، زمین، کھیت، کھلیان، کوئی بھی چیز اگر اللہ رسول سے زیادہ آپ کو پیاری ہے، اگر اللہ رسول سے زیادہ آپ کو پسند ہے، اگر آپ کو باپ سے محبت رسول سے زیادہ ہے، ماں سے محبت رسول سے زیادہ ہے، گھر والوں سے محبت رسول سے زیادہ ہے، بندے سے محبت اللہ رسول سے زیادہ ہے، اپنے کاروبار سے محبت اللہ رسول سے زیادہ ہے، تو تم انتظار میں رہنا، اللہ تم پر رحمت نہیں فرمائے گا بلکہ تم پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ یہ دوسرے درس میں اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ اب یہاں تک جب ہم پہنچیں گے تو ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے، کامیاب کون ہے، صحیح کون ہے؟ فرمایا وہ صحیح ہے، وہ کامیاب ہے جو سچا مومن ہو، سچا عاشق رسول ہو، سچی نبی سے
پڑھیں آیت کریمہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں؟ کیا لوگ گھمنڈ میں ہیں؟ کائے ہیں؟ گھمنڈ میں اس گھمنڈ میں ہیں. کیا مطلب؟ کیا لوگوں نے ایسا سوچ رکھا ہے؟ کیا لوگوں نے تصور یہ ہے؟ کیا لوگوں نے فکر لیا ہے؟ کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے مفہوم آیت مدرسہ؟ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ نہیں، اتنا کہنے پہ چھوڑے نہیں جاؤ گے کہ ہم ایمان لائے. اور پھر کیا ہوگا؟ ہم اتنا کہنے پہ نہیں چھوڑے جائیں کہ ہم ایمان لائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کیا عمل کرنا ہوگا؟ کیسے ثابت کرنا ہوگا؟ یعنی رب نے بتا دیا صرف زبان سے ہی کہہ دینا ہم ایمان لائے ہرگز مومن نہ ہوگا. صرف زبان سے ہی کہہ دینا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہرگز مومن نہ مانا جائے گا. کیا آپ بھول کر قرآن پاک کے پہلے پارے کے پہلے رکوع کیا ہے؟ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، سچائی یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں. پتہ چل گیا زبان سے اپنے آپ کو کہنا ہم ایمان لائے ہرگز کام نہ آئے گا. زبان سے اپنے آپ کو کہہ دینا ہم عاشق رسول ہیں ہرگز کام نہ آئے گا. زبان سے اپنے آپ کو کہہ دینا ہم نبی کے ماننے والے ہیں ہرگز نہیں مانا جائے گا. مولا بتا دے پھر کیسے مانا جائے گا؟ پھر کیا کریں؟ کون سا کام کریں؟ آگے کون سا عمل کریں؟ کون سی چیز کریں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہم صرف زبان کے رسول کے عاشق نہیں دل سے محبت کرنے والے ہیں؟ جس سے یہ ثابت ہو جائے ہم صرف زبانی دعویٰ مسلمانی نہیں کرتے بلکہ دل سے ایمان لے کے آئے ہیں. مولا عمل کون سا کریں؟ جب فرماتا ہے قرآن پاک پہ ان یقولوا آمنا. کیا لوگ اس خبر میں ہیں کہ اتنا کہنے کو چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان سے آزمائش نہ ہوگی؟ اس آیت کو بتا دیا. اور آئیے اعلیٰ حضرت کا لفظ پڑھیں. آیت کو بتا دیا صرف زبان سے آپ کہیں گے آپ ایمان لائے ہرگز آپ مومن نہ کہہ دیں گے. پھر کیا کریں؟ ہم زبان سے نہ کہیں دل سے کیسے بولیں؟ دل بولتا کہاں ہے؟ دل سنتا کہاں ہے؟ دل سمجھتا کہاں ہے؟ کیسے زبان نکالیں دل کی باہر؟ زبان ہی سے تو کہیں گے. اور کیوں بتا دے جب فرماتا سنو مانا جب جائے گا جب تمہارا امتحان لیا جائے گا. طالب علم کیا کرتا ہے؟ ماں سے محنت سے پڑھا ہے. طالب علم کیا کرتا ہے؟ باپ سے محنت سے پڑھا ہے. طالب علم کیا کرتا ہے؟ استاد سے محنت سے پڑھا ہے. مگر طالب علم کا زبان سے کہنا محنت سے پڑھا ہرگز نہ مانا جائے گا. باپ سے کہے محنت سے پڑھا نہ مانا جائے گا. ماں سے کہے محنت سے پڑھا نہ مانا جائے گا. استاد سے کہے محنت سے پڑھا نہ مانا جائے گا. دیکھا یہ آئے گا کہ جب امتحان آئے گا اور امتحان میں اگر طالب علم پاس ہو گیا تو پتہ چلے گا اس نے محنت سے پڑھا تھا. اور اگر ناکام ہو گیا تو پتہ چلے گا زبان سے جھوٹ بولا تھا. اور حقیقت پہچاننے کا طریقہ ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا فرماتے ہیں یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دیکھو کلمہ گوئی اور زبانی ادعائے مسلمانی پر تمہارا چھٹکارا نہ ہوگا. صرف زبان سے کہو گے ایمان لائے، صرف زبان سے کہو گے ہم مسلمان ہیں، صرف زبان سے کہو گے ہم عاشق رسول ہرگز نہ مانا جائے گا، ہرگز تسلیم نہ کیا جائے گا. مگر زبان سے نہ کہا پھر کیا ہوگا؟ ہمارا حضرت فرماتے ہیں ہاں سنتے ہو آزمائے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے. آزمائش کیا؟ اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کوئی ہو ٹوپی والا، چھوٹے والا، بوٹے والا، امامے والا، سالے والا، مولوی، مولانا، امام، پیر، پیرزادہ، خانقاہی، کوئی ہو کہیں کا ہو، اگر زبان سے ادعائے ایمان کرے گا نہیں مانا جائے گا اس کا امتحان لیا جائے گا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خدا فرما رہا ہے. اب امتحان کیا ہوگا؟ امتحان تو پتہ ہے امتحان کیا ہوگا. ہم امتحان لینے کے لیے تیار ہیں، ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم امتحان دیں گے اور جو امتحان میں پاس ہوگا وہ کامیاب مانا جائے گا. جو امتحان میں ناکام ہو جائے گا فیل ہوگا وہ کامیاب مانا نہیں جائے گا. پتہ چل جائے گا یہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ فراڈ کر رہا تھا، یہ منافقت کر رہا تھا، زبان سے خالی دعویٰ مسلمانی تھا. مولا ذرا یہ تو بتا دیں امتحان کیا ہوگا. ہم امتحان دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ سے ہمارا امتحان ہے، ہم امتحان دیں گے. تیار ہے بتا امتحان کیا ہوگا. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابھی قرآن و حدیث ارشاد فرما چکے کہ ایمان کے واقعی و حقیقی ہونے کو دو باتیں ضرورت ہیں. اور سننا دو باتیں. نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. ایمان کے لیے سب سے پہلی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. تعظیم حضور کی یہ پہلی چیز ہے. فرماتے ہیں دوسری چیز یہ ہے سارے جہان سے زیادہ حضور سے محبت.
بے شک بے شک. پتہ چلا تعظیم حضور کی یہ ضروری ایک چیز. دوسری چیز سارے جہاں سے زیادہ محبت کس کی؟ وہی بھائی حضور کی. جس کی اب جس کے اندر یہ چیز پائی جائے گی پتہ چلے گا صرف دعویٰ مسلمانی کا نہیں کرتا سچا مومن ہے. اور جس میں یہ چیز نہیں پائی جائے گی تو چاہے کعبہ شریف کی چھت پہ کھڑا ہو کر بھی یہ طرح نہیں مانا جائے گا. اب یہ چیز کس کے اندر پائی جا رہی ہے یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ تو یہ بھی ہم نہیں بتاتے. اعلیٰ حضرت سے پوچھو اب بس آپ پڑھ لو یہ آخری اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھ لو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو چیزیں ضروری ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو تمام جہان پر تقدیم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو اس کی آزمائش کا امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ تم جن لوگ سے محبت ہے تم کو جن لوگ سے محبت ہے دور سے اور دور سے محبت ہے. ان کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم کتنی ہی عقیدت کتنی ہی دوستی کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو جیسے تمہارے باپ تمہارے استاد تمہارے پیر تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہارے احباب تمہارے بڑے تمہارے اصحاب تمہارے مولوی تمہارے حافظ تمہارے بھائی وغیرہ وغیرہ ایسے عاشق جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنا سی گستاخی کرے تو تمہارے دل میں ان کی عظمت ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے. کوئی حضور کی توہین کرے چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ مولانا ہو چاہے وہ مولوی ہو چاہے وہ پیر ہو چاہے وہ پیرزادہ ہو کوئی ہو چاہے پٹیدار ہو اگر حضور کی توہین کرے گستاخ ہو جائے تو تمہارے دل میں اس کی محبت کا نشان نہ ہو. کیا کریں یہ امتحان کا طریقہ یاد رکھنا. جو یہ کرے گا وہی پاس مانا جائے گا اور جو یہ نہیں کرے گا تو کھائے گا تو چیختا ہے زبان سے پھر کہتا ہے زبان سے مسلمان ہے قرآن کو ماتا ہے اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا اس کو ایمان والا نہیں تسلیم کیا جائے گا. کیا وستو ہے فرمایا جیسے تمہارے باپ تمہارے استاد تمہارے پیر تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہارے اولاد تمہارے بڑے تمہارے اصحاب تمہارے مولوی تمہارے حافظ تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ کثیر باشد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اصلاً تمہارے قلب میں تمہارے دل میں ان کی عظمت ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے فوراً ان سے الگ ہو جاؤ. اور ان سے کیا ہو جاؤ؟ الگ ہو جاؤ. اور ان سے کیا ہو جاؤ؟ اور ان سے کیا ہو جاؤ؟ اور ان سے الگ ہو جاؤ. آگے کیا فرماتے ہیں اور ان سے الگ ہو جاؤ. ان کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو. ان کی صورت ان کے نام ان کی صورت ان کے نام سے نفرت کھاؤ. پھر نہ دیکھو پھر نہ تم اپنے رشتے کا دوستی کا الفت کا پاس کرو نہ ان کی مولویت مشیخیت بزرگی فضیلت کو خاطر میں لاؤ کہ آخر یہ جو کچھ تھا وہ رسول کے صدقے ہی میں تھا. اب بھاؤ کسے کھانا ہے بڑا دوستی سے دوستی کرنا زبان سے دعویٰ دیتے ہیں مسلمانی کا اور ہے سچا مسلمان ہونا اور ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور ہے عاشق رسول ہونا اور ہے. اس آیت میں اعلیٰ حضرت نے بخشی بیان فرمائی. اس کبھی ایمان شریف کے درس میں اعلیٰ حضرت نے صاحب کہہ دیا آج کہا جاتا ہے کہ خاندان اشرفیہ کا کام ہے یا چھوٹیاں کا کام ہے. باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا قبیلہ کو قبیلہ سے الگ کر دیا رشتے دار کو رشتے دار سے الگ کر دیا. میں پوچھتا ہوں ایسے سنا تم نے مولویوں سے جو لوگ باتیں پھیلاتے ہیں کیا اشرفی پیدا کرتے ہیں کام چھوڑ کر سنو اشرفی نہ کہیں حرام ہے نہ جھگڑا تھا. اشرفی جھگڑے کی بات نہیں اس رسول کی بات کرتا ہے اور رسول کی بات کرتا ہے آخر میں پیار کی بات کرتا ہے. دنیا والوں سے محبت کرنا تمہیں مبارک ہو مصطفیٰ سے محبت کرنا دوسرا کہہ رہا ہوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ سے بھی کہا باپ بیٹا پٹیدہ رشتے دار استاد پیر مولوی مولانا. اب وہ حضرات جب تعریف یا مجھے پہچانو دیکھے گا کہ آنے کی تعریف مولانا کی تعریف تمہیں نہیں پتا مولانا کی تعریف کیا ہے. ایک بوجھو اگر تم نے صحیح سے مسئلہ کیا حضرت پڑھا ہوتا تو عالم سے پہلے یہ کہتا کہ عالم بعمل. ہاں بے شک بے شک. صحابی کے ساتھ کھائے مولوی اس کی تعظیم کرو گے دیوبندی کے ساتھ کھائے اس کی تعظیم کی جائے گی. ارے تعظیم تو بڑی بات اس آیت کو پڑھو اور ابھی آگے پڑھنا تو ہوش ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے کیا کر دیا فرماتے باپ ہو بیٹا ہو پٹیدار ہو رشتے دار ہو استاد ہو پیر ہو مولوی ہو
बेशक बेशक खुला खुली मौलवी को गलत करना हमने तुमसे नहीं सीखा, हमारा अलग से हाँ हाँ हाँ, बेशक बेशक सुभान जब तक जिस्म में जान है सिर्फ खुला खुली अल्लाह में नहीं किया जाएगा। अगर अल्लाह खुला खुली है उसका हुक्म किया जाएगा, और मौलवी खुला खुली है तो उसकी बाकियों में नहीं आएगा। हाय हाय बेशक बेशक नजरे थे, नजरे हैं, नजरेंगे। बेशक दिल मिले और बंदर फकीर आने कहीं और मिला। ये पैदा होने के बाद यही किया है, दुश्मनी है मन पे शिद्दत कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, गैस में मिल जाओ गरीबों के नाश करना की क्या है। मैं मौलवी कह दिया हम अपनी इज्जत में मारे जा रहा है। मौलवी क्यों नहीं करता सीधे हदीस लाता है। देख हिंदू ने कहा आलिम को हिंदू है और वहाबी के साथ खाता है तो मौलाना तो बंद कर देता है। देवबंदी के साथ खाता है मौलवी जमा करते हैं। अब सुनो आया तो आगे क्या कह रहे हैं, ईमान वाले बने ना, तुम भी ईमान वाले बने और फिर बाकी के साथ खाओगे। ये सिर्फ जबानी इब्तिदाई मुसलमानी है। हकीकत में अगर तुमने दावा मुसलमानी का है तो उसका तरीका इम्तिहान का ये है, चाहे बाप हो, चाहे बेटे हो, चाहे पटीदार हो, चाहे रिश्तेदार हो, मौलाना हो, मौलवी हो, पीर हो, इल्लामा हो, खानदानी हो, कोई हो, उस्ताद हो, इमाम हो, इमामजादा हो, कैसे आखिर उससे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बोलते हो, उससे फिर खाओ। एक रास्ता यहाँ मिलेगा जो रास्ता हलालत ने आगे कम किया। यहाँ तो उस मौलवी की बात चली कि उस्ताद रसूल दुनिया आगे तो आई है, जब पूरा तो पढ़िए, अभी आगे आगे क्या फरमाते सुनो, फरमाते हैं उसके जुब्बे अमामे पर क्या जाए कि बड़े पादरी कसरत फलसफी बड़े बड़े उलूम फनून नहीं जानते। और अगर ये नहीं, अब और सुना दर्स ये है असली, और अगर ये नहीं क्या यानी कि हुजूर का कोई गुस्ताख हो और तुम उसकी रियायत करो, उसके साथ खाना खाओ, उसके साथ नाश्ता करो, वलीमे में उसको दावत दो, बात में से बुलाओ, ये अगर तुमने किया और सच्ची मोहब्बत रसूल नहीं करी, सच्ची मोहब्बत रसूल क्या थी कि उससे अलग हो जाते, चाहे बाप होगा, चाहे पटीदार होगा, चाहे सामना आदर को मतलब। और अगर ये नहीं यानी तुमने उससे अलहदा न हुए, तुमने रिश्ता न तोड़ा, तुमने उसको अपने से अलग न किया बल्कि उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया, और अगर ये नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले तुमने उसकी बात बनानी चाहिए। अगर बुलाया नहीं तो आप चुपके से आ गया था, इधर से आ गया था, कसम से मैंने दावत नहीं दी, भाई ने दे दी होगी, इसने दे दी थी, ये बात बनाना होता है। ये क्या होता है, अगर तुम्हें पता था तो निकाला क्यों नहीं, बात किया क्यों नहीं, तुमने उसकी बात बनाना चाहिए। उसने हुजूर की गुस्ताखी की और तुमने उससे दोस्ती निभाई, या उसे बुरा कहने पर उन्होंने से हौसला खुली मौलवी से कहो, मसके आला हजरत का नारा तुम जबान से मत लगाओ, दिल से लगाओगे तो ये अरबी में नहीं लिखा, उर्दू में लिखा है, कम से कम ये तो समझ पाओगे। अरबी में अलग नहीं लिखा है, उर्दू में लिखा है। क्या बोले क्या सुनो, तुमने बेपरवाही निभाई या उसे हर बुरे से बदतर बुरा ना जाना, हर बुरे से बुरा ना जाना, या ये जुमला और सुनना, या उसे बुरा कहने पर बुरा माना, बुरा कहने पर बुरा माना। गुस्ताखे रसूल को बुरा कहने पर। अच्छा एक बात बताओ, गुस्ताखे रसूल को बुरा कहना यही तो रद्द वाहिया, गुस्ताखे रसूल को बुरा कहना यही तो रद्द। अब जो रद्द वहाबिया से बुरा माने, रद्द बयाना वहाबिया से चिढ़े, तो क्या इस जुमले में ना आया जो आला हज़रत फरमाते हैं, या उसे बुरा कहने पर बुरा माना, या इसी अमल के तुमने इस अमल में बेपरवाही मनाई, या तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से सख्त नफरत ना आई, तो याद रखो, इंसाफ कर लो, तुम ईमान के इम्तिहान में कहाँ पास हुए। कुरान और हदीस ने जिस पर उसने ईमान का मदार रखा था उससे कितनी दूर निकल गए पता लगा। इस दर्स से पता चला कि जो रद्द वहाबिया से चिढ़ेगा, जो रद्द वहाबिया करने पर बुरा मानेगा, जो वहाबियों के बंदियों की बुराई बयान करने पे बुरा मानेगा, वो भी ईमान से कितनी दूर निकल गया, ईमान से कितनी दूर निकल गया। आज के दर्स में आपने सबक क्या लिया, सबक ये लिया, अगर हम सिर्फ सवाल काबिल मुसलमानी करेंगे हर एक मुसलमान न आया जाएगा, बल्कि जरूरी यह है कि हम अमल करके दिखाएं। अमल क्या है, अमल यह है हम जबान से दावा करेंगे मुसलमान होने का, आशिक रसूल होने का, मगर अमल ये दिखाएंगे। इम्तिहान ये होगा, कोई वहाबी आ जाए तो खाना नहीं खाएंगे, कोई देवबंदी आ जाए गलती से चले आएंगे, अपने अपनी मदद में वहाबियों को ताकत नहीं लेंगे, अपने अपनी शादियों में देवबंदियों को नहीं बुलाएंगे,
वहाबियों से दूर होगा, वही मुसलमान